بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفحش والتفاحش والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن وحتى تظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، سورۃ محمد کی ایک آیت اور مسند احمد بن حنبل، ترمذی، حاکم وغیرہ کی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. اور آج انشاءاللہ اسی آیت، اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں قیامت کے قریب، قرب قیامت کے کچھ علامات، کچھ نشانیاں بیان کی ہیں. اب ہم لوگوں کے ایک مزاج یہ ہے کہ جو بھی برائی ہوتی، بھائی قیامت قریب آ گئی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، قیامت آ گئی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ یہ تو ٹھیک ہے بھائی، قیامت آ گئی، قیامت کی نشانی، لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ جب آپ کو اتنا ہوش ہے، اللہ نے اتنی سمجھ دیا ہے، اتنا علم دیا ہے کہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں بھائی قیامت اب قریب آ گئی، تو عقل مندی کی چیز تو ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور قیامت کی تیاری کریں. لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا، صرف سنتے ہیں اور جانتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، حتی الامکان ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کیوں؟ جہاں قیامت کی نشانیاں بیان کی، برائی ہوگی، برائی ہوئی، وہیں اللہ کے نبی نے ہم کو یہ بھی حکم دیا کہ ہاں اپنی اصلاح کرو، اور کتنی بھی برائیاں آ جائے لیکن ہر وقت نیک لوگ موجود ضرور ہوں گے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہاں ہمیں نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہیے، نیک بننا چاہیے. نبی علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرمایا، لوگو ان اللہ یبغض الفحش والتفاحش،
ان اللہ یبغض الفحش والتفاحش، اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو بہت ہی زیادہ ناپسند کرتے ہیں. ان اللہ یبغض الفحش والتفاحش، دو چیزیں ہیں، ایک فحش ہے اور دوسرے تفاحش ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ بہت ناپسند کرتے ہیں، فحش کو بھی اور تفاحش کو بھی. اور جو انسان ان دونوں چیزوں کو کرے یا جس میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں، وہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ مبغوض اور بدترین ہوتا ہے. ان اللہ یبغض الفحش والتفاحش. فحش اور تفاحش کیا ہے؟ فحش کے معنی ہوتے ہیں بے حیائی، بے شرمی. اب ایک ایسے زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ بے حیائی اور بے شرمی کا سمجھنا کوئی دشوار چیز نہیں رہ گئی. بے حیائی پہلے، فحش بے حیائی اور بے شرمی. بے حیائی اور فحش جو ہے اس کا تعلق کئی چیزوں سے ہے. نمبر ایک، انسان کتنا فحش جو ہوتا ہے انسان کی زبان سے ہوتا ہے. آپ اپنی زبان سے فحش باتیں کریں، بے شرمی کی باتیں کریں، گندی باتیں کریں، کر تو نہیں رہے لیکن آپ کی زبان سے فحش سرزد ہو رہا ہے. نمبر دو، کتنی بے شرمی کی چیزیں ہیں اور آپ بولتے بھی ہیں جن کا تعلق سننے سے ہے، کانوں سے ہے. کتنی بے حیائی، بے شرمی. بلکہ کبھی کہتے ہیں بھائی اتنی بے حیائی کی باتیں، میں تو اپنا کان بند کر لیا. اس کا مطلب کہ ہاں ہمارے اور آپ کے سامنے کچھ فحش چیزیں ایسی بے حیائی بے شرمی کی ہیں، گندی چیزیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ سننے سے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں بے شرمی کی جن کا تعلق آنکھوں سے دیکھنے سے. کتنی بے شرمی ایسی ہوگی، بے حیائی کی چیزیں جن کا تعلق انسان کی کیا ہے؟ سوچنے اور کرنے سے ہے، عمل سے ہے. ہر قسم کی بے حیائی، فحش کاری سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فحش بینی، ہر اللہ اس کو پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ یہ نہ کرے. کیوں دوستو؟ یہ دیکھیں، آنکھ، کان، سمجھے نا، یہ دل میں بھی کوئی فحش چیز سوچنا نہیں چاہیے. کیوں؟ جب انسان دل و دماغ سے کسی فحش چیز کو سوچتا ہے تو دل آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کہتا ہے، کان کو سننے کا حکم دیتا ہے، اعضاء کو کرنے کا حکم دیتا ہے. اسی لیے قرآن پاک نے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. اور کتنے بھیانک انداز میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہم کو. سورہ بنی اسرائیل کی آیت، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. میرے بندو ذرا یاد رکھنا، ان السمع، یہ کان تمہارے ہیں، والبصر، یہ آنکھیں ہیں، اور یہ دل ہے. ان کی حفاظت کرو، ان کو میری نافرمانی سے بچاؤ. کیوں؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک کے متعلق اللہ آپ سے سوال کرے گا. کل اولئک کان عنہ مسئولا.
ان میں سے ہر ایک چیز مسئول یعنی کہ آپ کی پوچھی جائے گی کہ تم نے یہ چیز کیوں دیکھی، یہ چیز کیوں سنی، یہ چیز کیوں تم نے سوچا، دل میں یہ چیز کیوں تم نے رکھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر انہی فحش چیزوں کو دیکھنے سے ہمیں باز رہنے اور بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی، ایمان والوں کو کہیں کہ مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اب آپ سوچیں ذرا سا، آج یہ نگاہیں ہماری کتنی آزاد ہو گئی ہیں، ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ انسان کس قدر منکرات کے اندر اور بے حیائی کے اندر، اور اللہ کیا فرماتے ہیں، تمہاری عزت اور عفت کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ جب تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے۔ کتنی عجیب سی چیز، رب العالمین نے تاکید کی۔ جہاں تک معاملہ زبان کا ہے، زبان کو فحش کلامی، اس سے اللہ کے رسول نے کس قدر ڈرایا۔ صرف ایک چیز آپ سامنے رکھیں، واللہ کہ ایک موقع پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سوالات کیے، یا رسول اللہ ہمیں ایسا عمل بتائیں جو جنت میں لے جانے والا ہو۔ اللہ رسول نے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ سب کچھ بیان کر دیا۔ اللہ رسول اچھا طرح یہ بتائیں کہ اسلام کی سر بلندی آپ نے بیان فرما دیا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو ابواب الخیر نہ بتا دوں؟ بھلا بہت ساری چیزیں نیکیوں کے راستے بتا دیے، سارے نیک اعمال اور اجر و ثواب کے اعمال، جنت تک پہنچانے والے اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ذلک کلہ، یہ تمہاری 5 وقتہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، یہ عمرے، یہ رات کی تہجد کی نماز، صدقات اور خیرات، جہاد فی سبیل اللہ، یہ بڑے بڑے جو نیک اعمال جو جنت کو واجب بنا دینے والے ہیں، تو کیا میں تم کو بتاؤں کہ یہ سارے اعمال کب کام آئیں گے تمہارے؟ کب جنت واجب کریں گے، کب جہنم سے بچائیں گے؟ بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ اپنی زبان مبارک کو نکالے اور اس پر انگلی رکھی۔ آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے سارے اعمال جو بڑے بڑے بتایا کام آئیں اور جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں داخل کرا دیں یہ اعمال، تو بس ایک ہی راستہ ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ سوچیں، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ زبان کا مسئلہ کتنا نہ، اتنا سنتے ہی صحابی کرام معاذ بن جبل اچھل پڑے، یا رسول اللہ آپ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، زبان سے جو کہہ دیتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، ہماری اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا سکلت کا امو کا یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے گم کرے۔ کیا باتیں کر رہا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے دن حل یکب الناس یوم القیامت، قیامت کے دن سب سے زیادہ جن لوگوں کو اوندھے منہ لٹا کر کے ٹانگیں پکڑ کر کے گھسیٹ میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، الا حصائد السنتہم،
ان میں اکثر کا گناہ کس کا ہوگا؟ زبان کا ہوگا. تی ہے فحش. ہمیں فحش سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی کے ناپسندیدہ غصہ دلانے والے غیظ و غضب والے جو اعمال ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. نمبر 2 تفحش ہے. کیا ہے؟ فحش ہو گیا اور ایک تفحش ہے. اللہ اکبر. تفحش بھی اسی فحش سے ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک تو ہے کہ انسان کی عادت بن گئی ہے، کہیں کہتے چھوڑو سو تو بے حیا ہو چکا ہے، سمجھ گئے نا، وہ تو بے شرم ہو گیا، اس کی تو عادت ہے جہاں بیٹھے گی گندی ہی بات نہیں کرے گا. یہ تو ہے ایک کیا؟ فحش. انسان کی عادت بن جائے، اس کا عادی ہو جائے، اس کو اسی میں مزہ آ رہا ہے. اور دوسرا تفحش ہے. تفحش کس کو کہتے ہیں؟ تفحش کہتے ہیں عادت تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھار دوست احباب کے ساتھ بیٹھ ٹک کر کے کچھ بے حیائی کر ہی لیتا ہے، زبان سے، آنکھ سے، اپنے عمل سے، دل و دماغ سے. کرتا تو نہیں لیکن کبھی کبھار، عادی تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھار وہ اس میں ملوث ہو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفحش. اللہ اکبر. یعنی بلا وجہ بتکلف ایسا حرکت کرنا. تو اللہ ان دونوں چیزوں کو پسند نہیں کرتا. میرے بھائیوں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آگے اللہ سے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ. اے لوگو، اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ رب العالمین. اللہ کی قسم. کیا؟ اللہ اکبر. لا تقوم الساعہ، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، نہیں آئے گی جب تک کہ چند برائیاں عام نہ ہو جائیں. اللہ ان برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. اب وہ برائیاں کیا ہیں ذرا سنیں. نمبر 1 حتی یخون الامین. حتی یخون الامین. نمبر 2 ویؤتمن الخائن. کیا مطلب؟ حتی یخون الامین. دیندار، امانت دار، شریعت کی پابندی کرنے والوں پر بھروسہ نہ کیا جائے، ان کو امانت دار نہ سمجھا جائے. ان کو کیا سمجھا جائے؟ یہ نہیں یہ کسی کام کا نہیں، یہ بڑا دغا باز ہے اور یہ خیانت کرتا ہے. اللہ اکبر. پہلی چیز، جو دیندار، پرہیزگار، شریعت کی پابند، متقی پرہیزگار لوگ ہوں، چھوٹے چھوٹے شبہات کی بنا پر ان پر طرح طرح کے خیانت کا الزام لگا دینا. اور آج میں سمجھتا ہوں بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. آج نہ آپ کے داڑھی کی قدر، نہ آپ کے نماز کی قدر، نہ تلاوت قرآن اور دینداری کی قدر، بلکہ عام طور پر دیکھا جائے گا نہیں بھائی داڑھی والوں سے ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے. اب نماز کا معمولی سی کوئی چیز ہو، آپ اس آفس میں کام کرتے ہو، دیندار ہے، امانت دار، آپ کو کسی نے بطور گفٹ کے ایک نئی گھڑی دے دیا، کبھی دوست احباب نے، دوسرے دن لوگوں نے دیکھا تو شاید کہ آپ کے آفس والے کیا کہیں، اچھا کیسیر تھا، اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ اتنی تنخواہ میں لایا کہاں سے گھڑی. یہ جو آج ہو رہا ہے، سوچو ذرا سا کہ
انسان اسی لیے آج میں سمجھتا ہوں دینداروں پر کوئی بھروسہ رہ ہی نہیں گیا، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں ذوی الحیات اقیلوا ذوی الحیات اثراتہم، اللہ اکبر۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اقیلوا ذوی الحیات اثراتہم، یہ اللہ کے رسول کی نصیحت، یہی آج ہم لوگوں نے ختم کر دیا۔ پوزیشن والے، اچھی عزت والے، جن کی لوگوں میں عزت ہے، لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، فرشتہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے اگر کچھ لغزشیں ہو گئی تو ان کو عام نہ کرو، اس کو چھپاؤ، درگزر کرو، تاکہ لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ نہ جائے۔ ایک تھوڑی سی بات مثال دے دیں، آج کسی مسجد کے امام ہو، فرشتہ تو نہیں ہے، مسجد کے امام ہے، مسجد کا خطیب ہے، ماشاءاللہ 50 نوجوان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، دین کی باتیں سن رہے ہیں، درس قرآن دے رہا ہے، درس حدیث دے رہا ہے، ایسے بہت سارے مسائل۔ آپ نے کسی چھوٹی موٹی چیز اس سے دیکھ لی، یا آپ نے اپنی طرف سے کوئی بھائی نماز پڑھنا چھوڑ دیا، بھائی میں تو چلو بھائی نماز نہیں بھائی میں تمہاروں میں چھوڑ، کیا بات ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو خیانت کرتے ہوئے دیکھا، چوری کرتے ہوئے دیکھا، غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آپ کا کام تو تھا من ستر مؤمنا، مومن بھائی آپ کا تھا، اور کچھ نہیں، آپ صرف یہ دیکھتے کہ اللہ کا فرمان اکیلوا ذوی الحیات، اس سے ایک بڑا فائدہ محلے کے لوگوں کو ہو رہا تھا۔ اب آپ اس کی ایک غلطی کو اگر اس سے مل کر کے دور کرنے کے بجائے، زائل کرنے کے بجائے اگر آپ اس کو بدنام کرنے لگیں گے تو ممکن ہے کہ پورے محلے کے لوگ کو جو استفادہ ہو رہا تھا، استفادہ ختم ہو جائے، اور ایسے بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک انسان شریف ہے، محلے کے لوگوں میں جھگڑا لڑائی ہوتی ہے، سب کا فیصلہ کر دیتا ہے، بات مانتے ہیں، اعلیٰ ہے انسان، عیب سے پاک نہیں ہے، اگر اس کے اندر کوئی غلطی اور خامی ہے پردہ ڈالیں اور اس کو مل کر کے دور کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اس کو عوام میں نہ آنے دیں۔ اگر عوام میں آپ نے لایا تو جو 50 آدمی اس کو معتبر سمجھ کر کے اپنے جھگڑے اصلاح کر کے مٹاتے تھے، سارے لوگ بدنام ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ یہی حالت مدرسوں کا ہے، مساجد کا ہے، علماء کا ہے، بڑے بزرگوں کا یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یخون الامین، چند علامتیں، نشانیاں قیامت کے قریب عام ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہوگا؟ امانت داروں۔ اب امانت دار کا مطلب اتنی بیٹے کہ کبھی اس سے بے ایمانی نہ ہو، یہی ہوتا ہے امانت دار۔ کبھی انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، دانستہ یا نادانستہ، ذرا سوچو۔ حضرت بخاری کی روایت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک آدمی کو تو چوری کر رہا تھا؟ نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا، کہا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، آپ کی آنکھ نے خطا کیا ہوگا۔ نبی، روح اللہ، کلمت اللہ، جب قسم کھا لیا اس نے تو کہا کہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے واقعی کچھ قصور دیکھ لیا، میرے دیکھنے کا قصور ہوگا، بات ختم ہوگی۔ اتنی اہم حدیث صحیح بخاری کے سوچو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے تم خانے کعبہ میں جا کے حلف اٹھاؤ، جب بھی میں چھوڑنے والا میں نہیں، میں نے جب آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو کیسے؟
اور آنکھوں سے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا آنکھوں سے؟ ہمیں یاد ہے ہمارے یہاں ایک صاحب جامع مسجد کے جو امام تھے مؤذن، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جمعہ پڑھنا سب چھوڑ دیا. ذرا دیکھو سب چھوڑ دیا اس نے. میں نے کہا کیوں؟ ایسے پروگرام میں گیا تھا. بھائی حضرت کو بلاؤ نا، اتنے مشہور آدمی ان کو بلاؤ پروگرام میں. نہیں، وہ تو ایک مہینے سالوں ہو گیا وہ مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا، مسجد میں آنا، امام سے بات چیت سب بند کر رکھا ہے. بہرحال میں نے بلایا، کیا بات ہے؟ کہا کہ امام بلا وضو نماز پڑھاتا ہے. امام کیسی نماز پڑھاتا ہے؟ بغیر وضو کے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بغیر وضو کے نماز پڑھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اس کو. کوئی دیکھے نا، میں نے دیکھا تو میں کیسے اس کے پیچھے نماز؟ بغیر وضو کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ سارے گاؤں کے لوگ ایک طرف، اور گاؤں کا سب سے پڑھا لکھا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ قسم کھاتا ہے امام جو ہے بغیر وضو کے نماز پڑھاتا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں میں بدنام کیا ہوگا، کتنے لوگوں کو شک اور شبہے میں ڈالا ہوگا. مجھے کچھ شک ہوا، کچھ شک ہوا. شک کیسے ہوا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایک بار تو راس الخیمہ میں ایک صاحب پریس میں کام کرتے تھے، بہار کے تھے، اور ایک صاحب ایبٹ آباد کے تھے. تو ان دونوں نے خطبے کے لیے بلایا کہ ایک خطبہ ہمارے ہاں دے دیں. آج سے تقریباً 25 سال پہلے راس الخیمہ سرائیہ میں وہ پریس کے اندر گیا. بہرحال نماز پڑھایا، خطبہ دیا. سلام پھیرنے کے بعد ایک صاحب خان صاحب کھڑے ہو گئے. استاد جی اتنا لمبا خطبہ سے کیا فائدہ؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے وضو لوگوں کو سکھلائیں. کیا ہوا؟ کہا میں نے 17 مرتبہ وضو کیا لیکن وضو ٹوٹ گیا. بغیر وضو کے آخری میں نماز پڑھی، ورنہ سلام پھیر دیتے. کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ میں نے وضو کیا، پھر بھی وضو ٹوٹ گیا تو آپ سلام پھیرنے والے تھے، میں بغیر وضو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیا. اب 17 مرتبہ کون سی بیماری ہے بھائی؟ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اصل میں تو وہ خان صاحب مسجد میں داخل ہوئے وضو کرنے کے لیے. وضو کر کے نکل رہے تھے، کیرلا والا ایک بھائی لنگی اٹھائے وہ باہر سے آ گیا. وہ لوگ اب تو کچھ بند ہو گئے، ورنہ کیرلا والے پہلے پوری لنگی اٹھا کر کے یہاں تک، سمجھ گئے نا. اور گرمی کا موسم سنایا، ان کی نگاہ پڑ گئی اس بدتمیز نے میرا وضو توڑ دیا. کیا ہوا؟ یعنی اس کی ران دیکھ لیے 70 نظر، یہ ران گھٹنے کے اوپر اپنے ہے نا. کہا استاد پھر وضو کیا، میں پھر وضو کیا تو سامنے باتھ روم تھا، حمام تھا، وہاں سے دوسرا نکلا. کہا 17 مرتبہ میں وضو کیا، جب بھی وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہوں کوئی نہ کوئی لنگی اٹھائے. کہا 17 مرتبہ، آخری مرتبہ آپ تشہد میں تھے، سوچا کہ اللہ معاف کرے گا بغیر وضو کی نماز. سوچو کبھی ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں بہت مشہور. تو میں نے پوچھا پروگرام میں کہ بھائی بلاؤ کیا غلطی ہے؟ تو غلطی اصل میں وضو جو کیا، مولانا صاحب بیچارے امام صاحب کے گھر یہاں ہے، مسجد یہاں ہے، بیچ میں ایک نالا بہتا ہے، نالا بہتا ہے. مولوی صاحب وضو کر کے جا رہے ہیں، اب نالا پار کرنے کے لیے پانی ہے تو انہوں نے لنگی اپنا یا ازار تھوڑی سے اٹھا لی، ان کا ٹخنا کھل گیا. اور یہ زیادہ پڑھے لکھے جو تھے حضرت، انہوں نے دیکھ لیا کہ وضو ٹوٹ گیا، گھٹنا نظر آ گیا، اور مسجد میں گیا تو دوبارہ وضو نہیں کیا، نماز ویسے ہی پڑھا دیا. اس کی کوئی غلطی نہیں، لیکن نماز میں خائن کہ سارے نمازیوں کو مقتدیوں کو بغیر وضو کے نماز پڑھاتا ہے، نماز میں خیانت کر رہا ہے. اللہ اکبر. انسان کتنی لوگوں کو اس طرح سے
فتوا دیا، کتنے لوگوں کو بدنام کیا. تو بات اصل یہ ہے کہ شکوک و شبہات، غلط فہمی. کبھی امام صحیح کام کر رہا ہے، سامنے والا جب بھی آپ کو غلط نظر آ جاتا ہے. کوئی عالم دین ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، قوم کا بڑا ہے، بزرگ ہے، کوئی کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے غلطی سے، نادانی سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہم اس کو ایشو بنا لیتے ہیں اور اسی بنا پر طرح طرح کے اتہامات اور الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب کم ہوتا ہے، یہ ذرا ناسمجھی، جلد بازی اور بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے انسان تب. تو آپ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے حتیٰ یخون الامین، چھوٹی چھوٹی باتوں میں شکوک شبہات بدگمانی کی بنا پر امانت داروں کو لوگ کیا کہنے لگیں گے؟ خیانت کرنے والا، خائن. نمبر 2 وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، اور جو خائن اور چور ہوگا بات کا بڑا تیز و ترار ہوگا، لوگ اس پر بھروسہ کریں کہ ہاں یہ امانت دار آدمی ہے. اللہ اکبر. آج میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں صاحب اللہ نے جو فرمایا اپنی آنکھوں سے، آپ کسی آفس میں کام کریں، پوری دنیا کا آفس میں کام کریں، وقت پر آئیں، وقت پر جائیں، محنت کریں، کوشش کریں، امانت داری سے آپ کام لیں. لیکن آفس کے چند آدمی ہوں گے جو آپ کی یہ ہیں وہ الٹے پلٹے کام کرنے والے، آپس میں ملے ہوئے، لیٹ آئیں بعد میں جائیں، ذمہ داری سے کام نہ کریں، تو اس آفس پہ پانچوں مل کر کے آپ امانت دار ہیں، آپ کو بے ایمان قرار دیں گے، نمک حرام. اور وہ پانچوں جو ہیں اپنے چرم زبانی سے امانت دار اور وفادار بن جاتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں آج سارے لوگوں کو ہیں یہ دیکھتے ہوں گے. کتنی عجیب سی بات ہے، سمجھیے نا. انسان یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کیا سمجھتے ہو؟ بدگمانی بڑی بدترین چیز ہے. کبھی انسان کی بدگمانی انسان کی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر سکتی ہے. 2 ہو گئے. نمبر 3 اللہ حتی تظہر الفحش والتفحش. نمبر 3 اور 4 قیامت اس وقت قائم ہوگی جب کہ فحش بالکل عام ہو جائے. فحش اور تفحش 3 اور 4 یہ دونوں برائیاں بالکل عام ہو جائیں. واللہ ذرا سوچو، آج سب کو چھوڑ دیا جائے، روڈ، شاپنگ مال، تفریح گاہیں، سمجھ گئے نا، راستے اس قدر عام ہو گئے کہ واللہ آج اپنا موبائل بھی آن کریں تو کبھی کبھار بے حیائی اور فحش کاری نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ بغیر اس کے آج کسی کا گزارا نہیں، بغیر کمپیوٹر کے، لیپ ٹاپ کے بغیر کسی کا گزارا ہی نہیں. آج آپ گزارا کر لیں گے، آپ گزارا کر لیں بچے کو اسکول میں جب بھیجیں، اور جتنا زیادہ ہائی فائی ABCD پڑھنے والا بچہ ہوگا، پہلی کلاس کا بچہ KG کا، زیادہ فیس والا ہوگا تو اسی دن سے اس کو کیا چاہیے؟ کیا آئی پیڈ؟ کیا؟ اور اس کے اندر آپ ذرا دیکھیں معصوم بچہ کتنی بیکار چیزیں ہوگی، نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ نہ بھی چاہیں تو بہرحال کبھی بٹن دبا تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر. اب آپ ذرا سوچیں، ابھی میں UP اعظم گڑھ کے کانفرنس میں حدیث سنائی لوگوں کو. میں نے کہا دوستو سوچو، ابھی 2 ہفتہ پہلے 5 تاریخ کو میں نے کہا دیکھو کہ کیسی انسان یعنی گھر میں سکون، ملک میں سکون، اور بچہ کیسے سیدھے رہے، روزے نماز کی پابندی کیسے ہوگی. میں نے حدیث سنائی، میں نے کہا دیکھو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حجر اسود جو اتارا گیا تو آپ نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید تھا. کیا تھا؟
پتھر ہے، پتھر ہے، وہ جنتی پتھر لیکن ہے تو پتھر ہی بھائی، اس لیے نام ہے اس کا حجر، حجر ہے، حجر کے معنی پتھر۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ نے اس کو جنت سے اتارا تھا تو اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے کالا کیوں ہو گیا؟ فسودتہ خطایا بنی آدم، لیکن آدم کی اولاد گناہ لے کر کے جب زندگی بھر کا گناہ لے کر کے آ کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کے گناہوں کے اثر سے یہ سفید جنتی پتھر بھی کیا بن گیا؟ کالا بن گیا۔ اب آپ بتائیں جب گنہگار یہاں کھڑا ہو کر کے، سمجھ گئے نا، حجر اسود اس سے کالا ہو سکتا ہے، تو ہمارے گھر کی یہ بے حیائیاں جو ٹی وی پر، اسکرین پر، کبھی موبائل پر، کبھی نیٹ پر، جہاں بھی دباؤ، یہ جو کھولیں گے وہ غلط مناظر جو آئیں گے تو کیا ہمارے بچوں کا دل، وہ تو پتھر ہے، دل تو کیا ہے، وہ گوشت ہے، منہ میں بڑا نرم ہے، کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ جبکہ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطۃ فیہ نقطۃ سودا، اس کے دل پر کالا سیاہ پڑے، پھر اگر گناہ کیا توبہ نہ کیا، اس کالے دھبے کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ، برائیاں کرتا جاتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا، روزانہ وہ کالا دھبا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ پورا دن اس کا کالا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے ذرا سوچیں کہ پہلے برائی آپ شاید بچپنی میں بہت ماڈرن رہے ہوں گے، ماں باپ بڑے بے دین رہے ہوں گے، تو شاید ہفتے میں ایک دن کہتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں نہیں میرے ماں باپ تو میری کڑی نگاہ رکھتے تھے، ہفتے میں ایک دن سیٹرڈے نائٹ ہم کو صرف پیسہ دیتے تھے سنیما ہال جانے کے لیے، ہفتے میں ایک دن جاتے تھے، اور وہ بازار میں جاتے تھے، سنیما ہال میں جاتے تھے، سمجھ گئے نا؟ اور آج کا معاملہ کیا ہے؟ ہر ایک کے پاکٹ میں، سمجھ گئے نا؟ اور جس سنیما ہال میں جاتے تھے اس ملک کی فلم ہے، اور آج تو بٹن دبانے کی دیری ہے، دنیا کے سارے ملکوں کے ہر قسم کی فلم جو ہے، فوجکاریاں کہاں موجود ہے؟ وہ آپ ذرا بتائیں واللہ اللہ کے رسول نے جو تظہر کر ظاہر ہو جائیں گی، چھپی نہیں، کیا ہو جائیں گی؟ سنیما ہال چھپے میں ہوتا تھا، بلکہ چور، سمجھ گئے نا؟ آدمی سنیما ہال سے کرتا تھا، کوئی شریف آدمی ہم کو دیکھ نہ لے، چھپ کر کے، اور آج تظہر الفاحشۃ والفحش والتفحش، لوگوں قیامت کی نشانی میں سے کہ بے حیائیاں، فحشکاریاں بالکل ظاہر ہو جائے گی۔ آپ شریف ہیں، اتنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی نگاہیں نیچی کر کے جائیں، ورنہ دنیا کیا کہتے ہیں؟ آج سے تقریباً میرا خیال ہے 15-20 سال یا کچھ کم، ایک مسلم ملک کے اندر اور لڑکیوں کی ریس لگائی گئی تھی، یاد ہے نا؟ کہ بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، مشکل سے 15 سال ہو گئے، تو کچھ ایسے ہمارے بھائیوں نے اور آپ جیسے نوجوانوں نے احتجاج کیا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اس کو خلاف جلوس نکالیں گے، تو آخر میں کیا کہا گیا؟ بھائی آپ کسی کی آزادی پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ آپ اپنی آنکھ بند کر لیں۔ یاد پڑ گیا؟ یاد پڑ گیا نا؟ یہی جواب دیا تھا نا؟ ذرا سوچو، آپ اپنی آنکھ بند کر لیں، نہ دیکھیں، لیکن دوسروں کے کردار اور آزادی پہ کیوں آپ نکتہ چینی؟ دیکھا حتیٰ تظہر الفاحشۃ، بے حیائی اتنا عام ہو جائے کہ اگر شریف آدمی بچنا چاہے تو خود نگاہیں بند کر لے، لیکن منکرات کو کوئی ظاہر ہونے سے چھپا نہیں سکتا۔ تظہر الفحش والتفحش، اللہ سے فرمایا فحش و تفحش بتکلف، کیا مطلب؟ فحش چھپا ہوا ہے، اس کو بٹنے دبا دبا کے، کھول کھول کر کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے لوگ، یہ تفحش، سمجھ گئے نا؟
فوش ظاہر اور تکلف کے ساتھ کوشش کر کے فوش کرنا، تو یہی ہوتا ہے نا، ریموٹ ہاتھ میں وہ دباؤ یا بٹن. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے جو فرمایا اپنی آنکھوں سے، اس لیے میں کہتا ہوں ہر صحیح حدیث اللہ کے رسول کا معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جیسے کہا اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، آج انسان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اسی لیے اللہ اکبر یہ ہوتا ہے. آگے فرمایا اور کیا ظاہر ہو جائے گی؟ وَقَطِيعَةَ الْأَرْحَامِ. چار ہو گئے نا، فحش، تفحش اور امانت دار کو خائن، ذمہ ہے، اچھے کو برا اور برے کو اچھا. اور یہی کہہ لو، اچھے کو برا کہنے لگیں گے اور برے کو اچھا. اچھا چیزوں کبھی اچھے لوگ اچھے کو برا نہیں کہتے. مشکل ہے کہ سارے برے لوگ مل کر کے اچھوں کو برا کہتے ہیں، کیوں؟ میجارٹی ان کی ہوتی ہے. سمجھ گئے نا؟ آپ داڑھی رکھیں، کوئی داڑھی والا آپ اعتراض نہیں کرے گا. جو داڑھی نہیں رکھتے 10 وہ ہوں، آپ اکیلے تو وہ آپ پر اعتراض کریں یہ سکھوں کی طرح داڑھی رکھنا اسلام میں کہاں ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. کتنی بڑے بڑے دلائل، ٹھوس دلائل آدمی پڑھنے کرنے. تو ہمیشہ میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ کہ اچھوں کو برا کہا جائے اور بروں کو نیک، بروں پر بھروسہ کیا جائے اور اچھوں کو نہیں، یہ کسی کام کا نہیں. اور جب سب لے کے بھگ جاتا ہے تب کہتے ہیں وہ کیا بتائیں بڑا حرامی تھا. یہ کہتے ہیں نا بڑا حرامی نکلا. اور اس وقت نہیں حرامی تھا جب باتوں میں لے رہا تھا، جب جس کو کہتے ٹوپی پہنا کے گیا، جب بڑی سی ٹوپی پہنایا اور اب آپ اندر ہو رہے ہیں، روڈ پر بھاگ رہے ہیں، تب کہتے نہیں وہ اچھا آدمی نہیں تھا. اور جب تک دغا بازی کر رہا تھا، لمبی لمبی باتیں، اگر کوئی آپ کا مخلص آدمی سمجھ نہیں بھائی آدمی اچھا نہیں ہے، تو شیطان آپ کو کیا کہتا نہیں، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں، بلکہ ان کو. اور آج یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ کوئی آپ کو سمجھانا بھی چاہے تو آپ وہ شیطان آپ کے ذہن بات نہیں، اصل میں ان کو حسد ہے، وہ نہیں چاہتے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی. اسی طرح سے کیا ہے؟ فحش و تفحش. نمبر 5 اللہ اکبر، وقطیعۃ الارحام. وقطیعۃ الارحام. قیامت جب قریب آئے گی تو اس کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ قطع رحمی. رشتے ناطے میں بڑا بگاڑ پیدا کیا جائے گا. ہر آدمی اپنے سے. آج مجھے بڑی اچھی بات لگی واللہ، مغرب کا درس دے کر کے ملک فیصل مسجد کے لیے درس کے لیے نکلا عشاء کے لیے، تو راستے میں کچھ شباب جو تھے بنگلہ دیشی بھائی بیٹھ گئے. اس میں ایک نے بڑی اچھی بات کہی جس عبرت و نصیحت کی. کہتا ہے حضور آج معاشرہ کیا چیز ہے؟ پہلے کہ معاشرے کی اصلاح. لوگ کہتے بھائی معاشرے کی اصلاح کیا مطلب؟ معاشرہ 10-20 آدمی جو بیٹھے ہیں ان کی تعلیم تربیت. کہا آج معاشرہ کہاں ہے؟ میں کہا کہاں گیا معاشرہ؟ کہا حضور ہمارے کمرے میں ڈیرے میں 25 آدمی ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. نہیں سمجھا میں. کہا بھائی کیوں لڑتے ہو؟ کہا دن بھر ڈیوٹی کرتے ہیں، آگے کھاتے پکاتے ہیں، ہر آدمی بستر پہ لیٹ کر کے اپنے اپنے موبائل میں رہتا ہے، تو معاشرہ ہے کہاں؟ معاشرہ آج موبائل ہے. کیا کہا اس نے؟ معاشرہ آج. اور واقعی بالکل صحیح بات کہی اس نے. ہے تو ان پڑھ، لیکن بات اس نے کی کہ حضور معاشرہ ہے کہاں؟ معاشرے کا مطلب ایک دوسرے سے معاشرتی زندگی میں کوئی تعلق ہو. یہاں تعلق کہاں ہے؟ 25 آدمی ہیں، نہ کسی کو بات کرنے کی فرصت. ہر آدمی کا معاشرہ آج ایک انسان اور 2-4 موبائل اس کے ساتھ. ایک تو رہتا ہی ہے، بلکہ آج تو کئی جتنے پھرے رہتے ہیں.
اور ابھی پر سال ایک سال میں گیا ہندوستان میں سے دعوتی کام سے راجستھان کا مشہور شہر جے پور کا نام سنا ہوگا. تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی ہمارے یہاں ایک صاحب پولیس میں تھے, وہ ریٹائر ہوئے ہیں, بڑے دیندار, صرف ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہے, آپ کو ذرا ان سے ملاقات کروا رہا. میں کہا بھائی چلو, اتنا نیک بن گیا ہے, پولیس اتنا نیک بن جائے تو مت ہے نا, چلو ملتے ہیں. گئے اس کے یہاں تو ماشاء اللہ وہ باسکٹ جو ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں وہ جو پاکستان میں کیا انڈیا میں عورتوں نے سامان خرید لے, کیا کرتے ہیں وہ باہر سے. آج سے ذرا سوچو کئی سال قبل کی بات, 2 باسکٹ اس کے پاس موبائل ہے, اور یہ بڑا والا نہیں تو وہی آتا چھوٹا والا موبائل, یعنی جس میں اتنی کرے کتنے 2 باسکٹ موبائل. میں نے کہا یہ امانت رکھی ہوئی کیا تمہارے پاس؟ نہیں. کہا پھر, کہا میں دکھاتا ہوں. پھر اس نے ایک فوٹو دکھلائی. کیا فوٹو؟ میدان میں ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ لاؤڈ اسپیکر پر رقیہ پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ رقیہ جانتے ہو نا؟ ہاں, ہزاروں ایک ساتھ دیہات میں میدان کے اندر جو فصل کٹ جاتی نا, کھیت میں بیٹھایا ہے, اور ہر ایک پر لاؤڈ اسپیکر سے رقیہ پڑھ رہا ہے. اور آخر میں کہتے ہر آدمی اپنا اپنا بوتل کھولے, ہم پھونک ماریں گے تو ساری برکت جو ہے کہاں چلی جائے گی؟ وہ پانی لے جا کر کے. اللہ اکبر. ایک انسان کے پاس اتنا موبائل. کہاں کی بات اصل یہ ہے کہ ایک موبائل, اتنے کسٹمر ہمارے ہیں, اتنے ٹیلی فون, ایک موبائل میں کتنا, تو ہمیں اتنا موبائل رکھا ہے, 2-4 ہم اٹھاتے ہیں, 2-4 بیوی اٹھاتی ہے, 2-4 جو ہے بیٹا اٹھاتا ہے, اس طرح سے بہرا. اللہ اکبر. آج بنگالی بھائی کا لڑکا بچہ کیا کہتا ہے؟ حضور معاشرہ نہیں ہے آج معاشرہ کیا ہے؟ موبائل ہے. اللہ اکبر. یہ میرے بھائیو ذرا سوچو, قطیعت الرحم. آج انسان کو اتنا وقت نہیں کہ بیٹھ کر کے, کیوں اس کے ذریعے دنیا کے لوگوں سے تعلقات ہو جاتے ہیں, اور وہ بھی ایک مصیبت. کیا گروپ کیا کہتے ہیں؟ واٹس ایپ گروپ. بس آج سب سے بڑے رشتہ دار اس کے وہی واٹس ایپ گروپ والے. آج دیکھو, اسی لیے تجربہ کر لو, جا کے اپنے ماں باپ سے پوچھو. ایک زمانہ وہ رہا ہوگا کہ کئی پشتوں تک دادا ہی رہتے تھے, قوم کا, خاندان کا بڑا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی پشتیں گزر گئی ہیں, لیکن خاندان میں ایسے روابط کہ جو بوڑھا ہوتا تو وہ پورے خاندان کا بڑا ہی رہتا تھا. اور آج کی نوبت یہ ہے کہ 4 بھائی ہیں تو باپ کی موجودگی ہی میں چاروں اپنا الگ. ایک دن باپ کے ساتھ بھی رہنے کے لیے تیار, بس شادی ہونے کی دیری ہوتی ہے. بھائیوں کو تو جانے دو, بھائیوں کو, بہنوں کو, یہ تو بڑے قرابت دار ہیں. اس سے آگے بڑھ جاؤ, پھوپھیوں سے, خالاؤں سے, یا سب چھوڑ دو. ذرا بتاؤ, اللہ اپنی بہن کو چھوڑ کر کے اپنی چچا داد بہنیں, پھوپھی داد بھائی, ماموں داد بھائی بہنیں, ان کے ساتھ کتنے روابط آج ہمارے آپ کے رہ گئے ہیں. گروپ کی برکت سے ہر ایک کا نام کیا کہتے ہیں, سب کچھ موجود. اور شاید کہ آج جس کو آپ لوگ کزن کہتے, کیا, ہاں, پڑوسی میں گروپ میں ہندو ہے تو کزن بن گیا, لیکن اپنا کزن جو ہے وہ آج اتنی قطع تعلقی ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی رشتہ ہی نہیں, اور ایک طرف سے نہیں ہوتی. آپ چاہیں بھی تو شیطان دوسری طرف سے بدگمانیوں کے اندر, طرح طرح سے معاملات میں یہ قطع رہیں گی. اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. میرے بندو, ہم نے یہ جو قرآن دیا ہے اور نبی بھیجا ہے, ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو گے تبھی تک فساد سے بھی بچے رہو گے, اور رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا ہونے سے بھی محفوظ رہو گے. جہاں تم نے ہمارے نبی کی تعلیمات اور ہمارے کتاب کے ہدایات کو چھوڑا
تو زمین میں فساد ہوگا اور رشتے ناتے آپس میں سب کے سب الگ ہو جائیں گے، سب کے سب الگ۔ آج ایک بہت بڑی مصیبت تجربہ کرتے ہوں گے، آج سسرال کے لوگوں کو تو بڑا رشتہ، ماشاءاللہ کتنے جھگڑے میاں بیوی کے صرف اس لیے کہ شادی ہونے کے بعد بھی ابھی اپنے ماں باپ کے اور ساس سسرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کتنے معاملات ایسے ہوں گے کہ وہ سگے سے زیادہ عزیز کون بن جاتے ہیں؟ وہ لوگ۔ قطع تعلقی، قطع رحمی بدترین چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ نے صلہ رحمی پیدا کیا تو صلہ رحمی بھگی اور جا کر کے عرش الہی سے پکڑ کے چپک گئی۔ اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ آپ نے پیدا کیا، ہم پر بڑا ظلم ہوگا، بڑی زیادتی ہوگی، ہمیں توڑا جائے گا، قطع کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو سن لو، ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ میں وصلہ کے وصلت ہو، میرا بھی فیصلہ سن لے کہ جو تم کو برقرار رکھیں گے، جوڑ رکھیں گے، انہی کو میں اپنے سے جوڑ رکھوں گا، اور ومن قطع کے، اور جو تم کو توڑ دیں گے، الگ کریں گے، اس بندے کو ہم بھی اپنے سے الگ ہی کر دیں گے۔ کتنی بڑی چیز! قطع رحمی، رشتہ داروں کو چھوڑو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت، جان کی، مال کی حفاظت تک کر دی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو میں نے اپنے سے الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے الگ ہو کر کے بندہ کب تک سکون کی زندگی کہاں پا سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، قطع رحمی۔ نمبر 5، نمبر 6، اللہ اکبر، نمبر 6، کتنی عجیب سی بات دوستو، وسوء الجوار، پڑوسیوں میں عداوتیں پیدا ہونے لگے۔ کوئی اچھا دیندار پڑوسی مخلص نہ بنے، ملے۔ اللہ سوچ، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں کہ اگر پڑوسی تمہاری دیوار میں سوراخ کر کے اپنی پلائی رکھ کر کے اپنا مکان ذرا سے اونچا کرنا چاہتا، بنانا چاہتا ہے تو اللہ سے اس کو منع نہ کرو، چونکہ پڑوسی ہے وہ، پڑوسی۔ اور ہمارا معاملہ کیا؟ پڑوسی ڈرل مشین سے کچھ بیچارہ اپنا کام کر رہا ہے تاکہ دو چار کیلے ٹھوک لے تو آستین چڑھا کر کے اس کے آرام نہیں کرنے دیتے، سر نہیں دے۔ اللہ اکبر! ارے وہ ضرورت کی چیز ہے، تھوڑا آپ صبر کر لیتے، لیکن کہاں گئے پڑوسی؟ وسوء الجوار۔ لوگوں، پڑوسیوں سے تعلقات لوگوں کے اچھے نہیں ہوں گے، ہر پڑوسی دوسرے کے لیے برا بنا ہوگا۔ اور آج دیکھیں گے تو اللہ، پڑوسیوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب سا ہو گیا ہے، کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی کسی اور بنا پر۔ آدمی سوچتا ہی نہیں بھی ہاں غلطی تو کرا، لیکن ہے تو پڑوسی کی ایذا پر صبر کریں تاکہ پڑوس باقی رہ جائے۔ اللہ، ایسی چیزیں، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اور اللہ رسول کیا بیان فرماتے ہیں؟ کیا بیان فرماتے ہیں؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ اللہ کی قسم، کلمہ پڑھنے والوں مومن تم نہیں بن سکتے۔ یہ کافروں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، کلمہ مومنوں کے بارے میں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں بن سکتے۔ تو واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم تم لوگ مومن نہیں بن سکتے۔ یا رسول اللہ کون؟ آن نے فرمایا کوئی یہودی، عیسائی، کافر نہیں، تم لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ 3 مرتبہ قسم کھا کہتے ہو مومن نہیں بن سکتے۔ وہ اس انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے یہ چیز عام ہو جائے گی۔ اچھا، وقت تو ختم ہے، لیکن حدیث تھوڑی سی ایک حصہ رہ گیا ہے، اس کا بتا دیں۔ آپ نے سن لیا، زمانہ تو ایسے بگڑ جائے گا نا، قیامت کی نشانی ہے نا، لیکن کیا کریں ہم لوگ؟ کوئی بات نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب ذرا اللہ کے رسول کی تعلیمات، یہ سارے فتنے واقع ہو گئے بیان کرنے کے بعد اللہ سے فرمایا لیکن لوگ یاد رکھنا، ان مثل المؤمن مثل النحلہ، لیکن سچے مومن جو ہوتے ہیں، سچے مومن جو ہوتے ہیں، ان مثل المؤمن کمثل النحلۃ، لیکن سچے مومن جو ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سچے مومن جو ہوتے ہیں
اس فتنے کے دور میں بھی ان کی مثال کیا ہوتی ہے؟ شہد کی مکھی کی مانند، شہد کے مکھی کے مانند۔ ہاں؟ شہد کی مکھی کیا؟ شہد کی مکھی تو کاٹتی بھی ہے، نہیں کاٹتی ہے؟ کبھی چھتے پر پتھر مار کے دیکھ لو کیا اثر کرے گی وہ۔ لیکن مثال کس میں؟ ان مثل المؤمن مثل النحل، اے لوگو مومن، سچے مومن کی مثال جو ہوگی ہوتی وہ کس کی ہے؟ شہد کے مکھی۔ کیا؟ اکلت طیبا، کھاتی ہے تو ہمیشہ پاک چیز کھاتی ہے، ہمیشہ کہا جاتا ہے بڑی صاف ستھری حلال ہی چیز کھاتی ہے، اللہ کے رسول بیان فرما رہے۔ اور قرآن پاک اللہ نے حکم دیا، جاؤ فَكُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، سب پاکیزہ پھل کھا کے آؤ۔ قرآن اسی سورۃ النحل ہے، قرآن پاک میں سورت ہی یہ مچھلی کی، شہد کی مکھی، کتنی خوبیاں ذرا سنو۔ نمبر 1 اکلت طیبا، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2 وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، کھانے کے بعد جو نکالتی ہے وہ بھی پاکیزہ ہی، ایک ہی مخلوق ہے جس کا فضلہ بھی کیا ہوتا ہے وہ۔ ہاں؟ شہد کیا چیز ہے؟ کہاں سے نکلتا ہے؟ ہاں؟ ساری مخلوق کی گندگی نکلتی ہے، ایک ہی مخلوق کون ہے؟ شہد۔ وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، وہ جو رکھتی ہے نکالتی ہے اپنے پیٹ سے، وہ بھی گندی نہیں بلکہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔ نمبر 3 وَوَقَعَتْ، پھول پر بیٹھتی ہے، نازک سے نازک شاخ پر بیٹھتی، کیوں؟ رب نے حکم دیا اس پھول کو بھی چوسو۔ اللہ اکبر، نہ تو مشین میں لے جانا نہ کہیں اور کچھ، بغیر مشینی کے اس پھل کو، اس پتے کو، اس درخت کے چوسو اس کا رس۔ تو اللہ کا سنو، وَوَقَعَتْ، باریک سے باریک شاخ پر پتے پہ بیٹھتی ہے تو پتا ٹوٹتا نہیں، شاخ ٹوٹتی نہیں، یا یوں کہیں اس شاخ کو توڑتی بھی نہیں، محفوظ رکھتی ہے۔ نمبر 4 وَلَمْ تُفْسِدْ، جہاں جس چیز پہ بیٹھتی ہے اس کو گندا بھی نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہ اتنے فسادات ہوں گے، امانت داروں کو بے ایمانوں کو امانت دار، سمجھ گئے نا؟ ساری برائیاں ہوگی، لیکن اتنی برائیوں کے باوجود بھی اتنے نیک لوگ ہوں گے شہد کی مکھی کی طرح، نہ وہ کس کھاتی ہے تو حلال پاکیزہ، رکھتی ہے تو پاکیزہ، جہاں بیٹھتی ہے اس کو تکلیف نہیں دیتی، نہ اس کو توڑتی ہے نہ بیکار کرتی ہے۔ ایسے ہی اس نے بگڑے ہوئے ماحول میں بھی مومن جو ہے وہ ہر بلا مصیبت سے محفوظ، نہ کسی کو گالی دے گا، نہ کسی کو تنگ کرے گا، نہ کسی کو ستائے گا، بلکہ آگے اللہ کے ارشاد فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ اس کو ایسا ہوگا، سمجھ گئے نا، کہ مومن جو ہوگا سونے کے مانند ہوگا، سونے کو کتنا بھی پگھلایا جائے سونا ہی رہتا ہے، کبھی مٹی نہیں بنتا۔ مومن کتنے بھی غلط ماحول میں رہے گا وہ کبھی برا نہیں بنے گا، ماحول سے متاثر ہو کر کے مومن ہمیشہ مومن ہی رہے گا۔ پتہ چل گیا کہ کتنے بھی گئے گزرے زمانے میں ہوں گے لیکن اچھے لوگ موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ کل جمعہ میں اور اگلے ہفتے ہاں انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔